السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑھائی کبریائی
تعریفات و تحمیدات سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک تی ذات واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال پوری کائنات تے رہبر رہنما ساری کائنات تے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے زمین و آسمان دا خالق کل کائنات دا مالک اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید چو جن دو مختصر جے مقام نو تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان دو مقام اندر قرآن مجید دے نزول دا تذکرہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے تو پہلا جماعت عظیم خطیب بے باک اور ناڈر مبلغ جو کسی تعارف دے محتاج نہیں، جناب محترم مولانا امتیاز جاوید بٹ صاحب حافظ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بڑی ولولہ خیز انداز نال تہاڈے سامنے اپنی گفتگو ارشاد فرما رہے سن۔ اللہ پاک اونا دا آونا بھی میرا اس مقام تے تہاڈے سامنے گفتگو کرنا اور تواڈے ساریاں دا اس مقام تے تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ خطاب دے آخر تے حضرت صاحب نے بڑی دل نو دہلا دین والی خبر سنائی ہے۔ اللہ پاک انہاں نوں بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ پاک مرحومہ دی ہر لحاظ نال مغفرت فرما کے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ حضرات، رمضان المبارک دا مہمان مہینہ تقریباً آخری لمحات اندر ہے اور اس ماہ سیام ماہ رمضان دی آخری عشرے دی آخری تاک رات 29ویں رات ہے۔ تکمیل قرآن دے سلسلے اندر آج دی اے بزم سجائی گئی ہے اور الحمدللہ حضرت حافظ صاحب نے الحمدللہ مسلط کھلو کے پورا قرآن تو انہوں سنایا ہے۔ بڑی سریلی آواز، بڑی لذت اور مٹھاس اللہ پاک حافظ صاحب دا سنانا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جویں دے اے روشن چہرے ماشاءاللہ باریش چہرے نوجوان اور بچے نظر آ رہے ہیں،
اللہ کرے جویں اسی اج اس مسجد دے حال اندر جمع ہاں، رب العالمین سانو دن قیامت حوض کوثر تے بھی انجی جمع فرما دے۔ حضرات، میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے جذبات دی ضرور قدر کرنا کہ اس وقت تسی اپنے کاروبار چھڈ کے، آرام چھڈ کے، نینداں قربان کر کے اللہ پاک دے اس پیارے گھر دے اندر تشریف لے آئے ہو۔ اللہ پاک نو تواڈے نال اینا پیار ہے، اینی محبت ہے، اللہ تانوں پسند ہی اینا کردا ہے کہ رب العالمین نے دنیا دیاں لوگاں جو تہاڈا انتخاب کر کے بازار دی زینت نہیں بنایا، کسے چوک چورستے اندر کوئی محفل مجمع تے نہیں بٹھایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تہانوں اپنے ایس خوبصورت گھر اندر بلا کے اس بات کی تسلی دے دیتی ہے کہ رب العالمین اج میرے تے بھی راضی ہے اور تہاڈے تے بھی راضی ہے۔ اور انشاءاللہ اسی اے رات رب لکھے لا کے اس یقین اور یقین کامل نل اس مجلس تو اٹھاں گے کہ اللہ پاک ساڑے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ یہ آخری تاک رات ہے اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، میرے صحابہ لیلۃ القدر، قدر والی رات نو تسی رمضان دے آخری حشرے دیاں تاک راتاں دے اندر تلاش کرو۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے سانو اے موقع فراہم کیتا ہے، اسی الحمدللہ آخری حشرے دیاں تاک راتاں اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی عبادت اندر گزار گئے۔ اس بات تا سانو یقین اور تسلی ہے کہ رب العالمین نے ساڑی اس عبادت نو قبول فرما کے رب العالمین نے سانو 1000 سال 1000 مہینے انلو ود عبادت تا ثواب عطا فرما دینا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کسے دا بولو ثواب ضائع کر دے، اللہ کسے دا نیک عمل ضائع نہیں کر دے۔ اے رب العالمین دا وعدہ اپنے بندیاں نال، انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک کسے انسان دا عمل ضائع نہیں کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کرن والا بندہ مومن ہونا چاہیے، او دا عمل نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جدوں عمل کرن والا عمل کرے، اس عمل دے بیک پسے پردہ او دی نیت صرف اور صرف اللہ دی رضا ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل تے رب راضی ہو جائے۔ رب دا میسج ہے، رب دا پیغام ہے کہ بندیا تو عمل چھوٹا کریں گا لیکن اینا شرطاں دے مطابق کریں گا، میں رب تیرے چھوٹے عمل دا مول اتنا پاواں گا کہ جدوں میں تینوں جزا اور بدلہ عطا کراں گا، چھوٹے عمل دے بدلے میں تینوں پہاڑاں نالوں ود اجر عطا فرما دیاں گا۔ اے رب العالمین دا وعدہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک بڑا مہربان ہے اور اپنے در تے آئے بندیاں دی بڑی قدر کردا ہے۔ اور رب العالمین بڑا مہربان، اس رب العالمین نے سانو ماہ سیام عطا کیتا ہے، ماہ رمضان عطا کیتا ہے، اور رب العالمین نے اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اپنیاں نعمتاں نو اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ جیڑا بندہ مرضی رب دیاں نعمتاں لٹنا چاہے، او دی رحمتاں دی برکھا دے اندر موج و مستی دی اور بہار دی زندگی گزارنا چاہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے نو ہر لحاظ نال اپنیاں نعمتاں تو مالا مال کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو ماہ سیام دا آغاز ہوندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ
وفی روایت فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ کہ جدو رمضان دا آغاز ہوندا ہے جنت تے 8 دروازے رب العالمین کھول دیندا ہے۔ جدو رمضان دا آغاز ہوندا ہے اللہ پاک آسمان دے دروازیاں نو کھول دیندا ہے۔ جدو رمضان دا آغاز ہوندا ہے اللہ پاک پورا مہینہ اپنی رحمت تے دروازے کھول دیندا ہے۔ اور حدیث پاک دے الفاظ نے وغلقت ابواب النار، رمضان دے پورے مہینے اندر اللہ رب العالمین جہنم دے 7 دروازے بند فرما دیندا ہے۔ وسللت الشیاطین، اور اللہ پاک اس مہینے اندر شیطاناں نو جگڑ دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی رمضان دی قدر میرے تیرے تو رب دا مہمان جدا ہون لگے ہے، پتہ ہی ایدی کی قیمت ہے، ایدی قدر کی ہے، ایدی اہمیت اور ایدہ مقام کی ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے اندر ایک نفل ادا کردہ ہے اللہ پاک انہوں نفل دے بدلے اندر فرض دا ثواب عطا فرماؤندا ہے۔ اور جیڑا بندہ اس مہینے اندر فرض ادا کردہ ہے رب العالمین انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا کردہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جیڑا بندہ اس مہینے اندر عمرے تے جاندا ہے جنوں رب العالمین ماہ رمضان اندر عمرے دی سعادت نصیب فرمائے اللہ پاک انہوں عمرے دا نہیں بلکہ پورے حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اور ایک روایت اندر آندا ہے حج بھی او جیڑا حج بندے نے اللہ دے نبی دے کندے نل کندہ ملا کے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت اندر آپ دے نال رل کے جنہیں بیت اللہ دا حج عطا کیتا ہے، رمضان اندر عمرہ کرنے دا اینا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی میں تیرے تو سوال کرنا چاہنا، ایمانداری نال دسنا کہ جیڑا نبی پاک نال بیت اللہ دا حج کرے ایمان نال دسنا او دے جنتی ہون اندر کوئی شک باقی کوئی شک نہیں، اللہ پاک نے انہوں جنتی بنا دیتا ہے۔ اس واسطے رب العالمین کو دعا کرے اگر جیڑے ایس سال ایس مہینے رمضان دے مہینے اندر جنہوں اللہ پاک نے عمرے دی سعادت عطا فرمائیے اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ اور میرے تہاڈے سمیت جیڑے ایس سال نہیں جا سکے اللہ پاک اگلے سال دا رمضان بھی سانو نصیب فرمائے، اور اس ماہ سیام دے اندر اللہ پاک سانو بھی عمرے دی شہادت نصیب فرمائے۔ رب کو دعا کیتا کر کہ رب العالمین میریاں تیریاں عبادتاں قبول فرما لے، پورے مہینے دیاں محنتاں روزہ رکھیا رب نو راضی کرن واسطے، قرآن پڑھیا رب نو راضی کرن واسطے، نماز تراویح ادا کیتی رب نو راضی کرن واسطے، راتاں دا قیام کیتا رب نو راضی کرن واسطے، صدقہ تے خیرات کیتا رب نو راضی کرن واسطے، نفل تے جناب نفل و نوافل پڑھے، دیگر عبادات کیتیاں رب نو راضی کرن واسطے۔ اس واسطے اج رب نو راضی کرن دا ایک موقع ہور رب العالمین نے سانو عطا فرمایا ہے۔ دعا کیتا کرو کہ رب العالمین میریاں تیریاں ساریاں عبادتاں دا مل پا کے دن قیامت اللہ پاک اپنے انبیاء دی رفاقت اندر جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اے رب کو منگیا کر اپنے نمازاں سجدے رکوعاں تے اپنے قیام تے اترایا نہ کر، او دا شکر ادا کیتا کر اور او دے کولو قبولیت دیا دعاواں کریا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے شروع بیان اندر جڑا قرآن مجید دا مقام میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ پاک دا قرآن غور کرنا، شان قرآن، عظمت قرآن، اور انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیتا میں قرآن دی عظمت بھی دساں گا اور صاحب قرآن دی بھی عظمت انشاءاللہ اپنے بیان دا حصہ بناواں گا۔ دعا کرو کہ رب العالمین میرا تیرا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دو صلی اللہ یارا بڑے فائدے دیاں باتاں کعبہ دے رب دی قسم ہے جے میں تو آج
اللہ دے نبی دے نام تو بعد درود پڑھاں گے نا، انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان ہے اذن تکفا ہموں کا و یغفر ذنبوں کا، اللہ میریاں تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور رب العالمین میری تیری زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آسمان والے رب نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کی اعلان کر رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب العالمین نے فرمایا او دنیا دے او لوگو، رمضان دا مہینہ او برکت والا مہینہ ہے جس مہینے اندر رب العالمین نے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن نو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے مہینے نو 4 چند لگا دیتے، شانہ تے عظمتاں نال مالا مال کر دیتا ہے۔ او لوگوں، اللہ پاک نے ماہ سیام نو بڑا مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے مہینے اندر قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مہینہ کیڑیاں برکتاں والا ہے، اے مہینہ کیڑیاں شاناں والا ہے۔ میں دلیل دینا چاہنا ہے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا پروانہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، آپ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 2 بندے دور دراز علاقے تو حاضری دین واسطے آئے۔ حدیث دے کی الفاظ نے، اللہ دے نبی نے فرمایا ان رجلین، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں ان رجلین قادما علی رسول اللہ وکان اسلامہما جمیعا وکان اسلامہما جمیعا۔ او یارو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ دور دراز علاقے تو 2 بندے اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے، آ کر کے دونوں نے کٹھیاں اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، واپس اپنے علاقے اندر چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت طلحہ فرماؤندے نے او ناچو ایک بندہ سوم و صلاۃ دا پابند، ایک بندہ اللہ پاک دا اے پیارا نیک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی، اے پکا سچا نمازی بھی ہے، نفل و نوافل بھی پڑھدا ہے، نفلی روزے بھی رکھدا ہے، یعنی عبادت دے اندر دوسرے بندے دی بنسبت زیادہ عبادتاں کردا ہے، اور اے دے دل اندر جناب شہادت دا شوق بھی ہے، جہاد دا جذبہ بھی ہے، لیکن دوسرا بندہ جڑا عبادت نفلی زیادہ نہیں کردا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے دوویں پروانے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے وقت گزردا چلا گیا، وقت گزردا چلا گیا، ایک دفعہ نا جہاد دا اعلان ہویا، اے جناب جیڑا صحابی نفلی عبادت بھی کردا ہے، سوم و صلاۃ دا پابند ہے، جناب راتاں نو اٹھ کے تہجد بھی کردا ہے، قیام بھی کردا ہے، اے جناب جہاد دے سفر تے نکل جاندے نے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا لڑدیاں کافراں دے نال مقابلہ کردیاں اے صحابی جناب جام شہادت نوش کر گئے، رب دی راہ دے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ پاک دا
وعدہ کرنا ایسا ہویا سال گزریا ہے اے جدو صحابی شہید ہو گئے اے دے بعد سال ہور گزر گیا ہے اے دوجے صحابی جنہ دی نفلی عبادت بھی اینی نہیں تہجد رات تک قیام بھی اینا زیادہ نہیں عام عبادتاں بھی اینیاں زیادہ نہیں اے جناب بعد اندر ایک سال تو بعد اپنی چار پائی تے تبھی موت مر جاندے نے حضرت طلحہ رضی اللہ کو تعالی عنہ بیان فرما رہے نے جدو دوویں صحابی دنیا تو چلے گئے رات میں سوتے آئے مینوں خواب آئی میں جنت تے دروازے تے کھلوتے ہیں میرے کول اے دوویں صحابی میرے لاگے کھلوتے نے ایک جناب جنت دا دربان جنت دا پہرے دار جنت تے بوئے چوں باہر آندا ہے آ کر کے اس بندے نو جیڑا بندہ بعد اندر جناب اپنی چار پائی تے تبھی موت مریا ہے انہوں پہلا کہندے آ جا بھائی تیری باری جنت اندر جان دی آ گئی ہے انہوں اپنے نال لے کر کے جنت اندر داخل ہو جاندا ہے اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا پروانہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ کو تعالی عنہ کہندے نے میں منظر ویکھ رہے ہاں اچانک دربان جنت دا پہرے دار دوبارہ باہر آندا ہے آ کر کے جیڑا بندہ جیڑا صحابی رب دے راہ دے اندر شہید ہویا انہوں کہندے آ جا تیری باری جنت اندر جان دی آ گئی ہے انہوں نال لے کر کے جنت اندر داخل ہو جاندا ہے حضرت طلحہ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے یارا خواب تے ویکھے ہے لیکن خواب دے اندر اس قدر بے چینی ہوئی جیڑا بندہ شہید ہویا ہے وہ بعد اندر جنت وچ چلا گیا ہے اور جیڑا بندہ اپنے بستر تے تبھی موت مریا ہے او دیاں عبادتاں بھی خاص نہیں لیکن وہ پہلا کیویں جنت اندر چلا گیا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھے یار اپنے ساتھیاں نال اے ساری خواب شیئر کیتی ہر ساتھی نو دسیا انج دیاں گلاں ہو گئیاں نے یارو رات میں خواب اندر انج دا ماحول ویکھیا ہے ہر صحابی پریشان ہے جیڑا جیڑا خواب سندا ہے او بندہ اپنے طور تے عجیب کیفیت او دے دل اندر پیدا ہو جاندی ہے ادھروں خبراں پہنچ دیاں جہانہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خبراں پہنچیاں قربان جاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ای شیء من ای ذالک تعجبون او میرے صحابہ کیڑی وجہ تو تانوں تعجب ہو رہا ہے کہ جناب شہید بعد اندر جنت ج گیا ہے اور جیڑا تبھی موت مریا ہے وہ پہلے جنت اندر چلے آ گیا ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی نے پوچھا اے ہوئی وجہ ہاں اللہ دے نبی اے ہوئی وجہ تعجب دیئے اسی خود حیران آئے قربان جاواں میں دسنا اے چاہنا ہے رمضان دیاں کنیاں عظمتاں نے ماہ سیام دیاں کنیاں برکتاں نے او لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اے دسو جیڑا بندہ پہلا شہید ہویا ہے او شہید ہو کے رب دیاں جنتاں دا حقدار بنے ہے لیکن جیڑا بندہ بعد اندر تبھی موت مرے ہے اے دسو ہاں او دی زندگی اندر مائے سیام آیا ہے کہ نہیں آیا ہے رمضان دا مہینہ رمضان دیاں بہاراں ویکھیاں نے کہ نہیں ویکھیاں اللہ دے نبی رمضان دیاں بہاراں تے ویکھیاں نے انہیں روزے رکھے نے کہ نہیں رکھے اللہ دے نبی انہیں روزے بھی رکھے نے انہیں جناب نفل و نوافل بھی پڑھے نے انہیں جناب نمازاں بھی پڑھیاں نے انہیں قرآن بھی پڑھیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ اے ہوئی وجہ ہے کہ جیڑا بندہ بعد اندر فوت ہویا ہے پہلے بندہ فوت ہونے والا ہے اگرچہ شہادت دی موت انہوں ملی ہے لیکن دوجا بندہ اس واسطے پہلا جنت اندر جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے انہوں ماہ سیام دیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے اور ماہ سیام دیاں عظمتاں عطا فرمائیاں
فرمائیاں نے۔ اس مہینے دی برکت دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہوں شہید نہ لو پہلا اپنی جنت دا حقدار تے وارث بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ویکھو تا صحیح نا میرے بھائی، شہید دا مقام اپنی تھان تے بجائے قرآن کی اعلان کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے جڑا شہید نال وعدہ کیتا، رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب العالمین نے فرمایا او مومنو، تسی اپنے مال تے اپنیاں جاناں میری راہ دے اندر قربان کر دو، بے ان لہم الجنہ، میں بدلے اندر تو اپنی جنت دا مالک بنا دیاں گا۔ جان تے مال تسی لٹا دو، بدلے اندر میں تانوں اپنی جنت عطا فرما دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے واسطے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، میرے بھائی سنن ابن ماجہ اندر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید بندے نو اللہ پاک 6 خصوصیات عطا فرماوندا ہے۔ او کیڑیاں 6 خصوصیات؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جدو شہید تے جسم تے دشمن دا وار ہوندا ہے، اے دے جسم چو خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر پہنچدا ہے، اللہ پاک شہید دے سارے گناہ پہلا معاف فرما دیندا ہے۔ اس اللہ پاک نے شہید نو اے الگ طور تے 6 خصوصیات نال مالا مال کیتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جیڑی اللہ پاک نے شہید نو عطا فرماونی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دے شہید دے جسم چو روح پرواز نہیں کردی، اللہ پاک اے دے مرن تو پہلا، شہید ہون تو پہلا اللہ پاک سارے پردے ہٹا کر کے رب العالمین اینو جنتی محل دا دیدار نصیب فرما دیندا ہے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ پاک شہید نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما دیندا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا کہ دن قیامت دی پریشانی اور گھبراہٹ تو اللہ پاک شہید نو محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 5ویں نمبر تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک اے دے سر تے عزت اور وقار دا تاج سجا دین گے، قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین انہوں کامیابی دا ڈپلوما عطا کر کے اپنی جنت دا حقدار تے وارث رب العالمین بنا دین گے۔ اور 6 نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ شہید نو جنت دے اندر اللہ پاک 72 حوراں دا تحفہ عطا فرما دے گا۔ دعا کرو رب ساڑے نصیبے فرما دے۔ اوتھے کوئی نہیں جے لڑائی ہونی، اے سوکڑا دی لڑائی ایتھے ہی ہے، اوتھے کوئی نہیں ہونی۔ جرت نال رب کولو منگیا کرو کہ رب العالمین سانو جنت بھی دے دے اور جنت دیاں نعمتاں بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں عرض کر رہا کہ ماہ سیام دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے، قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے اس مہینے اندر قرآن نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جس رات دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا ہے، اللہ پاک نے اس رات نو جناب سال دیاں ساریاں راتاں نالوں اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے اور میں انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک
ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ او دنیا والیا، رب العالمین نے فرمایا جس رات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ ساریاں راتاں نالوں آلہ ہے، بلکہ انسان آئے تیری زندگی دے سارے دناں نالوں آلہ ہے، تیری زندگی دیاں ساریاں راتاں نالوں آلہ ہے، تیری زندگی دے شب و روز نالوں آلہ ہے۔ اگر تو ساری زندگی جمن تو لے کر کے مردے دم تک رب دے سامنے سجدے اندر گر جائیں، او یارا ایک منٹ ایک لمحہ بھی تو سجدے تو سر نہ اٹھائیں، ہر ویلے رب نو یاد کردہ رہے، رب دی عبادت کردہ رہے، تینوں اینا ثواب نہیں ملے گا جنہ رب العالمین نے قدر والی رات تا ثواب بیان فرمایا ہے۔ کی ثواب ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور دنیا والیو، اللہ پاک نے اس رات تا ثواب 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بھی زیادہ بنا دیتا ہے۔ 1000 مہینے کے نہیں جناب سال کے نے بن دینے تے جناب دنہ دے اندر کنورٹ کیتا جائے، جناب 83 سال 4 مہینے دی عبادت بندہ کرے، دن دا روزہ رکھے، رات دا قیام کرے، ایک جناب منٹ دے اندر بھی غافل نہ ہوئے، اس بندے دو اینا ثواب نہیں مل سکتا ہے جنا ثواب اللہ پاک نے لیلۃ القدر نو حاصل کرن والے بندے نو عطا کرنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں اللہ پاک نے ثواب عطا کیتا ہے؟ رب العالمین نے اس رات قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، اللہ پاک نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے۔ یہ نزول دا انداز ویکھ لے، رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، اللہ پاک دا قرآن رب العالمین نے فرمایا ہے، اور میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ اچھی کہو یار سبحان اللہ۔ یہ تاک رات ہے انشاءاللہ یہ تواڈے نام دا ایک ایک بوٹا رب دی جنت اندر لگ گیا ہے۔ جے رب نے جنت اندر تواڈے نام دے بوٹے لائے نے انشاءاللہ رب العالمین نے اونا بوٹیاں دا پھل بھی نصیب کرنا ہے اور اونا بوٹیاں دا سایہ بھی سانو عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نازل ہو رہی ہے، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہاڑاں نے اس قرآن دی امانت نو لین تو انکار کر دیتا ہے، زمیناں نے انکار کر دیتا ہے، آسماناں نے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اے بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب دا ذمہ اٹھایا ہے انسان نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رب العالمین نے انسان دے ذمہ اٹھان تو بعد اللہ پاک نے گلہ بھی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان اس کتاب دا ذمہ اٹھا کے یارا اس کتاب تو منہ موڑ بیٹھے آئے، اس کتاب تو غافل ہو بیٹھے آئے، اس کتاب دی عزت نہیں کردہ ہے، اس قرآن دی قدر نہیں کردہ ہے، ایدہ مقام تے مرتبہ نہیں سمجھدہ ہے۔ تے رب العالمین نے کی فرمایا ہے، فرمایا انہو کان ظلوما جہولا۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے۔ کیوں؟ انسان قرآن
قرآن دی قدر نہیں کردا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میں التجا کرنا چاہنا، رب دے قرآن دی قدر کر لے، رب دے قرآن دی عزت کر لے، اللہ دے قرآن دا احترام کر لے، اس کتاب نو اپنے سینے نال لگا کے رکھ، اس قرآن نال اپنا پیار بڑھا کے رکھ۔ جدو تو قرآن نو اپنے واسطے مشعل راہ بنائے گا، اپنا اوڑھنا تے بچھونا بنائے گا، اپنی زندگی دا ایک ایک مسئلہ قرآن دے مطابق حل کرے گا، انشاءاللہ میں یقین کامل نال اے بات کہہ سکنا، اے قرآن تیرے نال کدی دغا نہیں کر سکدا، اے قرآن تیرے نال کدی بے وفائی نہیں کر سکدا۔ تو قرآن وال منہ کر، قرآن تیرے تو روح گردانی نہیں کر سکدا، کیونکہ رب العالمین نے اس مسئلے نو قرآن اندر بیان کیتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ نے میسج دیتا ہے جیڑا قرآن نو سینے نال لگا کے چلے گا، اللہ واسطے اللہ پاک او دے واسطے جنتیاں راواں نو آسان فرما دے گا۔ اس واسطے قرآن پڑھیا کر، غور نال پڑھیا کر، توجہ نال پڑھیا کر، قرآن سمجھ کے پڑھیا کر۔ الحمدی الف تو لے کر کے والناس تی سین تک جدو تو قرآن ترجمے نال سمجھ کے پڑھے گا، اللہ پاک تیرے عقیدے اندر توحید مضبوط کر کے اللہ پاک شرک تا کلا کما فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں عرض کر رہی ہوں اللہ پاک دے قرآن نال وفا دا حق ادا کرو، رب العالمین دے قرآن نال اپنا پیار بڑھاؤ۔ قربان جاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن نال جیڑا بندہ دل لگی کردا ہے، پیار کردا ہے، یارو اینو پڑھدا رہندا ہے، دن راتی صبح شامی اینو پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک قاری قرآن نو بلا کے جنت تے بوئے تے کھڑیاں فرما دیں گے، اور حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ پاک قاری قرآن حافظ قرآن نو قرآن پڑھن والے نو کہن گے اقرا ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ قرآن دے قاری جویں تو دنیا تے قرآن ٹھہر کے پڑھدا سیں، اج اے جنت تا بوئے اس بوئے اندر داخل ہو جا، الحمدی الف تو قرآن شروع کر لے، جنت تے درجے سیڑھیاں چڑھدا جا، والناس دی سین جتھے تک ہوئے گی او ساری دی ساری جنت میں رب تیرے نام لگا دیں۔ اے ایک بالشت اینی تھاں واسطے پتر پیو دا قتل کردا ہے، پائی دا قتل کردا ہے، چاچا پتیجے دا قتل کردا ہے، پتیجا چچے دا قتل کردا ہے، رشتہ دار دے خون دا پیاسا بنیا نظر آندا ہے۔ میرے بھائیو اللہ دے قرآن نے اے میسج دیتا ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے اے پیغام دیتا ہے، تو قرآن نو سینے نہ لگا، رب العالمین تینوں قیامت والے دن اپنی جنت تے بلند و بالا درجات عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ قرآن کی اعلان کر رہی ہے، رب کینا لوگوں نو جنت عطا کرن لگے ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے پوری ایک لسٹ بیان فرما دیتی، اونا جو او خوش نصیب بندے بھی شامل نے جیڑے بندے رب دے قرآن نو یاد کرن والے، رب دے قرآن نو پڑھن والے، رب دے قرآن دا ذکر کرن والے۔ رب العالمین دے قرآن دا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب رب العالمین نے پوری ایک لسٹ جنتی لوگاں دی بیان فرمائی۔ قرآن کی کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان فرما دے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اچھی کہہ دو، لگتا ہے تہاڈا ذوق انج نہیں پورا ہونا۔ اللہ والا کی کہندا ہے، میں نے سمجھ لگ گئی ہے تانوں ماشاءاللہ کسے ہور انداز نال سمجھان دی ضرورت ہے۔ اللہ والا بڑے پیارے انداز نال کہہ رہی ہے، ہوئے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونے گے۔ جنتاں چاہیے ماشاءاللہ، وہ تھوڑی جی تھان بھی لب جائے تو انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا، سانو اصل کامیابی مل جائے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جیڑا جہنم تو بچ گیا جنت تا جنوں داخلہ مل گیا۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہے اصل کامیاب او بندہ ہے۔ دعا کرو کہ رب العالمین ساڈیاں محنتاں قبول فرما کے اللہ پاک اپنی رحمت نال سانو جنت والی اصل کامیابی نصیب فرما دے۔ اتھے ہوئے گا کی لبے گا کی؟ اللہ والا کہندا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونے گے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، دودھ پانی شہد دیاں نہراں ہونیاں، جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونے گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونے گے، اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونے گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونے گے، اوے کستوری نال لگے وچ گارے ہونے گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوتے جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونے گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے، اوے کڈا سونا سما او پر بہار ہوے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا۔ او یارو جس رب نو بن ویکھیا مشکل کشا سمجھیا ہے، جس رب نو بن ویکھیا حاجت روا سمجھیا ہے، جس رب نو بن ویکھیا جناب اولاد دین تے قادر سمجھیا ہے، علی کل شیء قدیر دا مالک سمجھیا ہے، فعال لما یرید مضبوط ارادیاں دا مالک سمجھیا ہے، جس رب نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھیا ہے، ویکھیا نہیں بغیر ویکھیا او دے تے یقین لے آندا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ پاک نور دے سارے پردے ہٹا کے اہل جنت نو جنتی لوگاں نو اپنا دیدار نصیب فرمان گے، کتنا پرکشش او منظر ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ والا کہندا ہی اوے کڈا سونا سما او پر بہار ہوئے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، جنتی ویندے رب نو پہ سارے ہونے گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونے گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدو تو رب والا بن جائے گا، رب دے حکم تے عمل کرن والا بن جائے گا، روزے دار بن جائے گا، اللہ پاک دے سامنے چکن والا بن جائے گا، صبح شام رب دے سامنے استغفار کرن والا بن جائے گا، اللہ رب العالمین تیریاں قدراں کرے گا۔ رب اپنے در تے بلا رہے ہیں، اج رب دیاں جنتاں دے دروازے کھلے نے،
اللہ پاک نے اپنی رحمتاں دے بوئے کھول دیتے نے، آسمان دے بوئے کھلے نے، اور اللہ پاک نے جہنم دے دروازے انہوں بند کر دیتا ہے کادے لئی تاکہ میں تو رب دی جنت تے خریدار بن سکیے۔ لیکن افسوس صد افسوس جیڑا اج بھی رب نو راضی نہیں کر سکدا، رب دے کولوں گڑ گڑا کے رو کے آنسو بہا کے اپنے گناہاں تے توبہ اور استغفار کر کے رب نو منا کے جنت دا حقدار نہیں بن سکدا۔ میرے بھائی رب نے او دے تک گلہ اور شکوہ پہنچایا ہے، قرآن اپنے انداز نال گلہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قدر اللہ حق قدرہی، او بندیا جی میں رب دیاں قدراں کرنیاں چاہی دیاں نے او میں تمہیں رب دیاں قدراں نہیں کیتیاں، میں رب دی قدر کر لے۔ میں رب ادھی رات تو بعد آسمان دنیا تے آ کے عرشاں تو جناب عرش معلا تو جناب آسمان دنیا تے آ کے میں رب آپ تینوں آوازاں لگانا، کوئی گناہ گار میرے تو معافیاں منگے میں رب او تے گناہ معاف کر دیاں گا، کوئی رزق منگن والا میرے تو رزق منگے میں رب انہوں رزق عطا کر دیاں گا، کوئی سالہ سال بیماریاں دا ستایا انسان جیڑا دنیا دے ڈاکٹراں تو نا امید ہو چکے ہے، رب العالمین دی طرفوں آوازاں آ رہا ہے بندیا میں رب دے نال رابطہ کر لے، میں رب دے دردہ کنڈا کڑکا لے، میں رب تیری سوچ نالوں بھی زیادہ تیرے قریب آئے، منگنا تیرا کم ہے عطا کرنا تیرے رب دا کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے واسطے اللہ والا کہہ رہی آئی اے کیوں رب نالوں بندے آئے تو ناتا توڑے آئے جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آئے، اے اکاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او دائی کھامے تے ہنڈا میں بندے آ تو او دے بنا سرے کیا جو کامیں بندے آئے چھاڑے دے تو شرک دے بول بول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ رب العالمین پکار پکار کے کہہ رہے آئی رمضان دی آخری تاک رات ہے، آخری عشرے دی آخری تاک رات ہے، رب العالمین نو پکار، رب العالمین دے سامنے اپنیاں فریاداں رکھ، رب العالمین دی ذات اتنی مہربان ذات ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے او بندیاں میرے در تے آ کے جدوں تو معافی منگے گا تیرے آن اندر دیر ہے لیکن میرے معاف کرن اندر کوئی دیر نہیں، میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے دے تو ایک قدم ایڈوانس میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، اللہ پاک دی رحمت اس قدر وسیع ہے میرے بھائی، اللہ پاک دی رحمت تو فائدہ اٹھا لے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جیڑا بندہ رو تو کہ رب کو لو گناہ معاف کرواندا ہے، اللہ دا وعدہ ہے رب او دے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ پاک گناہاں نو معاف کر کے اللہ پاک انہوں واپسی اندر ایسا تحفہ عطا کرے گا جیڑا تحفہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ او کیڑا تحفہ ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ آیا گناہ لے کے معافی میرے کو منگی میں رب نے او دے گناہ بھی معاف کر دیتے، اور جنہیں گناہ لے کر کے آیا میں واپسی اندر تحفہ اے دیتا ہے کہ اونے گناہاں دے بدلے اندر او دے نامہ اعمال اندر اونیاں نیکیاں درج فرما دیتی ہیں۔ یارو اے دے نالوں وڈا مہربان ماں دی ممتا دیاں مثالاں دتیاں جاندیاں نے کہ ماں اپنے بچے نال بیٹے نال بڑا پیار کر دیے، او دا درد برداشت نہیں کر سکتی، او دا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، ماں آپ بھکھی رہ کے اپنے بیٹے دا پیٹ پال دیے، لیکن میرے بھائی دنیا جہان دیاں ماما ایک پاسے رب دی رحمت دا تقاضا ہے، ناراض بیٹے نال ماں اینی چھیتی راضی نہیں ہوندی جے نہیں چھیتی گناہگار بندے دے گناہاں تو بعد معافی جدو بندہ منگدا ہے تے رب جینی چھیتی اپنے بندے نہ راضی ہو جاندا ہے۔ میرے بھائی رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک
ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جیڑا گناہگار آیا ہے رب العالمین کولو معافی منگن واسطے اللہ پاک نے او دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل کے انہوں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی رب العالمین کولو منگیا کر، رب العالمین دے در تے آ کے اپنیاں التجاماں رکھیا کر، اور اب آج آپ میرے تیرے تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ اللہ والا کہہ رہا ہے، یہ ترجمانی کر کے کہہ رہا ہے آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے۔ آجا آجا رب دے در تو آواز آ رہی ہے، آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کانو غیران تے در تے جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رب دا در کے نا عظیم در ہے، وے خالی ہاتھ آمیں جولی بر دیواں تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے میرے بھائی میں عرض اے کر رہا ہے جیڑا بندہ اللہ پاک دے در تے آندا ہے رمضان دی آخری تاک رات ہے، اللہ پاک کولو معافیاں منگ لے، قرآن دے نزول دا مہینہ ہے اور قرآن دے نزول دا وقت ہے، اللہ پاک دیاں رحمتاں دے نزول دا ویلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے روزیاں نون فرض فرمایا ہے اور ادا مقصد بیان کیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ بندہ متقی بن جائے۔ پورا مہینہ گزرے ہے، پورا مہینہ اسی گریبان اندر چاک کے ویکھیے، پاویں اے رات اے پروگرام ختم ہوئے گا نا، اپنے اپنے طور تے سحری تو پہلا اسا سوچیے یار روزیاں تو پہلے اسی کہندے سی تے روزیاں وچ اللہ نے ساڈے تے کینا کرم فرمایا، اسی اے گناہ بھی چھڑ دیتا ہے، اے گناہ بھی چھڑ دیتا ہے، او غلط کام بھی چھڑ دیتا ہے، او بھی چھڑ دیتا ہے۔ او یارو جدو ضمیر تہاڈا اندر دل مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے کہ اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا ہے، پھر رب نال وعدہ کرو کہ آئندہ 11 مہینے میں اسی ایو جے غلط کاماں دے نزدیک جانا، اسی ایو جے کام نہیں کرنے جنہاں کاماں دی وجہ تو ساڈا رب ناراض ہو جائے۔ جدو اے ساڈے دل اندر اے سوچ پیدا ہو گئی، پھر رمضان دا اصل مقصد، روزیاں دا اصل مقصد جیڑا تزکیہ نفس ہے لعلکم تتقون، او سانو اصل مقصد مل جائے گا۔ قرآن دے نزول دا مقصد ہدی للمتقین، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا تاکہ بندہ متقی بن جائے، میرے بھائی تقوی والا بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ایدا فائدہ کیے اللہ دا وعدہ ہے جدو تواڈے اندر تقوی آ گیا تواڈی معیشت میں مضبوط کر دیاں گا، فصل و اناج میں پیدا کر دیاں گا، برکتاں دے دروازے کھول دیاں گا۔ میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَلَوْ أَنزَلْ، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اور میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر اے بستیاں والے دیہاتاں والے اگر اے تقوی والے بن جان، ایمان تو بعد متقی تے پرہیز بن جان، اللہ پاک نے فرمایا لَفَتَحْنَا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ پاک دا وعدہ ہے اللہ پاک آسمانہ تو رمجم بارش نازل کرے گا، زمین تو فصل و اناج اگائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رب دا وعدہ ہے جیڑا بندہ متقی بن جائے، روزیاں دا مقصد جنوں مل گیا ہے، قرآن دے نزول دا مقصد جنہیں لب لیا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اور میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اصل اندر تقوی جنوں لب گیا ہے، اللہ پاک فرما رہے نے اودیاں پریشانیاں بھی دور کر دیاں گا اور اس مقام تو رزق دیاں گا کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ زندہ مثال میرے بھائی شام افطاری حضرت علامہ صاحب امتیاز جوید بٹ صاحب گل کرنے سی نا کہ بھائی شام نو سانو کیوں جے اللہ پاک پھل عطا کردا ہے،
اناج عطا کردا ہے، کہو جیاں نعمتاں شام افطاری دے وقت رب العالمین سانو عطا کردا ہے۔ میرے بھائی اے رب دا وعدہ ہے، اگر تہاڈے اندر تقوی آ گیا اللہ پاک تانوں زمین و آسمان دیاں برکتاں نال مالا مال فرما دے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام ویکھو نا، خالو زکریا دی نگرانی اندر گھر دے اندر بند نے، خالو جان دروازے نو کنڈا مار کے اپنے کسے کم واسطے چلے گئے۔ میرے بھائی اما جی مریم نو بھوک نے ستایا، بھوک بڑی شدت دی لگی، اللہ پاک دے قرآن نے او منظر بیان کیتا ہے، قرآن کی اعلان کر رہا ہے، ویکھو اللہ پاک تقوی والیاں نو، توکل اللہ کرن والیاں نو اللہ پاک رزق کیویں عطا کردا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جدو رب رزق دیندا ہے نا بغیر حساب کتاب تو دیندا ہے۔ خالو آئے کنڈا کھولیا، پوچھیا بیٹا مریم اے پھل کتھوں آئے نے، بے موسمے پھل، باہر تو جا نہیں سکتی، اندر کوئی آ نہیں سکتا، دروازہ بند ہے، کتھوں آئے نے؟ سیدہ مریم نے جواب دیتا قالت ہوا من عند اللہ۔ خالو تعجب دی گال نہیں، بند کمرے اندر میں مریم نو بھوک لگی ہے، میں رب دے در دا کنڈا کھڑکایا ہے، رب العالمین نے میرے سامنے بے موسمے پھلاں دا ٹھیر لگا دیتا ہے۔ لگدا ٹائم میرے خیال ہے تواڈے مشورے نال ہی ہے، جے کدے مشورہ دو تے ہاں جی اچھا کون ہے، چلو جی کون کھاؤ نالو نال اے بھی چسکا لو، نال نال رب دے قرآن دا بھی چسکا لو۔ میں انشاءاللہ بات سمیٹنا چاہنا، میرا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ساڈی رات آخری تاک رات چند گلاں ہو جان، ہو سکتا ہے میری تہاڈی بخشش دا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ قربان جاواں عرضے کر رہے ہیں، بندے اندر تقوی آ جائے تے رب رزق ایویں دیندا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ اور تقوی کیویں آئے گا؟ روزیاں دی وجہ تو آئے گا، قرآن پڑھن دی وجہ تو آئے گا، اور سبحان اللہ ایہی تقوی ہے، ایہی توکل ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تہاڈا کامل توکل تقوی رب دی ذات تے ہو جائے، رب تانوں انج رزق دیوے جویں اللہ پرندیاں نو رزق دیندا ہے۔ او یار کسے طوطے نے، کسے چڑیا نے، کسے جناب تتر نے کوئی دکان، کوئی مارکیٹ نہیں بنائی، کوئی روزگار دا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رب دی آستے سویرے اپنے اپنے گھراں چوں خالی پیٹ نکل دے نے، اللہ پاک شام نو پیٹ بھر کے واپس لوٹا دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے نظمی جی پیدا ہو گئی ہے، باہر کیف آئس کریم کھاؤ لیکن میرے ال توجہ کرو، میں عرض کر رہے ہیں اللہ پاک دے مہمان دی قدر کرو، رب دے قرآن دی قدر کرو۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اور میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے فرمایا قرآن رمضان دے مہینے اندر نازل ہویا ہے، اسے واسطے اللہ پاک نے ماہ سیام نو سارے مہینیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ جس رات اندر نازل ہویا ہے اللہ پاک نے سال دیاں ساریاں راتاں تو اعلیٰ تے افضل بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہے کتنی عظیم کتاب ہے، انہوں پڑھن دا کی فائدہ ہے۔ قربان جاواں آئیے چند ایک باتاں کر کے بات ختم کریے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان تربیت کی گل آ گئی ہے، ذرا غور کرنا کہ بھائی سانو قرآن پڑھن دا کینا اجر ملے گا، کی فائدہ ہے۔ اگر گل اتھو اتو تو تر گئی نا تے پھر مقصد دی بات نہیں ہوئے گی، پھر ایتھے بیٹھنا مقصد او حال نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے توجہ کرو چھوٹے بڑے سارے۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ہے رب دے قرآن نو کھولدا ہے، رب دے قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے، اللہ پاک ایک حرف دے بدلے اندر 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ آئس کریم اونج پئی ہوئے تے سبحان اللہ کہن دا بھی اونج چس نہیں آندی۔ ایک حرف دے بدلے کینیاں نیکیاں
یارو کھا لو، میں منع نہیں کرتا، لیکن میرے ال توجہ کرو، انشاءاللہ چسکا دوبالا ہو جائے گا، لذت اور مٹھاس دل دے اندر بھی انشاءاللہ اترے گی۔ عرضے کر رہے ہیں ایک حرف تے بدلے اندر 10 نیکیاں۔ ہون جیڑی گل میں تو انہوں دسن لگیا نا، شاید پوری زندگی کوئی 10 سال دا بچہ ہے، کوئی 20 سال دا جوان ہے، کوئی 30 سال دا شادی شدہ ہے، تے کوئی 50 60 80 سال دا بزرگ ہے، شاید انہیں کدی زندگی اندر اے نکتے دی گل نہ سنی ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرفن، میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایکو حرف ہے، بلکہ الفن حرفن، الف ایک حرف ہے، لامن حرفن، لام دوجا حرف ہے، میمن حرفن، میم تیجا حرف ہے۔ جیڑا الف لام میم پڑھے گا انہوں کینیاں نیکیاں ملن گیاں، 3 نیکیاں کینیاں۔ تے بندے دے ذہن اندر سوال آندا ہے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، جے قرآن بغیر سمجھے تو کسی نو ترجمہ نہیں پتا، قرآن کی کہہ رہے ہے تفسیر دا نہیں پتا، تے بندہ اونج اگر پڑھی جاوے تے انہوں نیکیاں لبڑیاں کہ نہیں لبڑیاں؟ او یارو اے او دیاں نیکیاں کہ جڑا بغیر سمجھ کے پڑھدا ہے، عبادت سمجھ کے پڑھدا ہے، اللہ پاک دے کولو اجر لین واسطے پڑھدا ہے۔ کیوں؟ اللہ دے نبی نے جیڑی گل دسی ہے نا، الف لام میم، اے ایکو حرف نہیں بلکہ 3 حرف نے، کیونکہ الف لام میم حروف مقطعات نے، اینا دا معنی اللہ نے اپنے نبی نو نہیں دسیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو نہیں دسیا، صحابہ تو ساڑھے تک اینا جناب لفظاں دا حرفاں دا معنی نہیں پہنچیا۔ پتہ اے چلیا جد بے معنی حرف پڑھن نال اللہ پاک ایک دے بدلے 10 نیکیاں دیندا ہے، تے قرآن اگر انسان ویسے بغیر ترجمے تو پڑھدا ہے، اللہ پاک ایک ایک حرف دے بدلے اندر 10 نیکیاں عطا کردا ہے۔ تے جے بندہ سمجھ کے پڑھنا چاہے، ترجمے نال پڑھنا چاہے، او دا کی اجر ہے، کی ثواب ہے۔ آئیے دوسری حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھدا ہے، قرآن دیاں 2 آیتاں ترجمے نال تفسیر نال سمجھ کے پڑھدا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک مثال دیتی ایک دن کہ میرے صحابہ تواڈے چوں اگر فری کسے نو بغیر پیسیاں تو 2 سرخ رنگ دیاں قیمتی اونٹنیاں، اہل عرب دی ہاں سب نالوں زیادہ قیمتی اونٹنی اگر ہوندی ہے تے سرخ اونٹنی ہے، یعنی کروڑاں دی مالیت، اگر 1 کروڑ دا ہی حساب لگا لو تے 2 سرخ اونٹنیاں دی قیمت کینی بنی؟ بولو کینی بنی؟ 2 کروڑ۔ نبی علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم تواڈے دماغ اندر اتارنا چاہنا، اللہ دے نبی نے کی اشارہ دیتا ہے، جیڑا بندہ قرآن دیاں 2 آیتاں سمجھ کے ترجمے نال تفسیر نال پڑھ لے، اللہ پاک اینا 2 آیتاں دے بدلے اندر بندے نو 2 کروڑ دے صدقے دا ثواب عطا کر دیندا۔ کسی دی ہمت ہے 2 کروڑ صدقہ کرنا؟ تے انج کر لو کہ ڈیلی دی روٹین بنا لو، پاویں اپنے گھر بنا لو، قرآن ترجمے والا تفسیر والا لے لو، اور او دی ترجمہ تفسیر 2 آیتاں کٹو کٹی پڑھو، اللہ پاک تانوں 2 کروڑ دے کم از کم صدقے دا ثواب عطا فرما دین گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے چند ایک باتاں قربان جاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نا اے مسلح تے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا ہے تے تسی سنے ہیں تے تانوں کی لبے ہے، حافظ صاحب نو کی لبے ہے؟ حافظ صاحب نو تے انشاءاللہ اللہ پاک نے دن قیامت ایک پروقار تاج پہنا کے اللہ نے جنت ال ٹور دینا ہے، تے مگر تسی بھی ہونا ہے جنہاں نے سنے ہیں۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ امام نل قیام کردا ہے حتی ینصرفا، حتیٰ کہ امام سلام پھیردا ہے، اے نال ہی بندے پورا قیام، او پاویں آدھا گھنٹہ لگیا ہے، پاویں گھنٹہ لگیا ہے، پاویں 1.5 گھنٹہ لگیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک پیچھے کھلون والے بندیاں نو پوری رات تے قیام دا ثواب عطا فرما دین گے۔ یہ ہے قرآن دی عظمت، قرآن دی شان، اور قرآن پڑھن والیاں دی عزت کرنا۔ دیکھو نا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے مسلح تے کھلون والے اے انبیاء دا ورثہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا علماء انبیاء دے ورثے دے وارث نے۔
آج کوئی اپنی جائیداد دا وارث بناندا ہے، کوئی کوٹھی دا وارث بناندا ہے، کوئی جناب اپنی دکان تے مکان دا وارث بناندا ہے، کسے دا وارث او دا بیٹا بندا ہے، او دا باپ بندا ہے، او دی ماں بندی ہے، او دی بیوی بندی ہے، او دی بیٹا بیٹی تے بیٹا بندا ہے، او دا ویر بندا ہے، رشتہ دار بندا ہے۔ لیکن علماء نو رب نے اتنا مقام دیتا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ نبیاں دا اگر دنیا اندر کوئی وارث ہے تے دین دا عالم وارث ہے، جیڑا دین دا علم سکھن والا، اللہ پاک نے انہوں انبیاء دا وارث بنا دیتا تے جیڑا او دی قدر کرتا ہے، او دین والیاں دی قدر کیتا کرو۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، جیڑا بندہ دین والیاں نال پیار کردا ہے نا، جیڑا قرآن نال پیار کردا ہے، اللہ پاک او دے نال پیار کردا ہے، اللہ پاک انہوں کامیاب کر دیندا ہے۔ تے جیڑا قرآن والا دین والا قاری قرآن نال پیار کردا ہے، اللہ پاک انہوں دنیا آخرت دی عزت عطا کر دیندا ہے۔ اور جیڑی علماء دی خدمت کردا ہے، اللہ پاک کدی او دے گھر اندر فاقہ نہیں جے آن دیندا، رب رحمتاں دے برکتاں دے دروازے کھول دیندا ہے اس بندے واسطے جیڑا دین دے خادماں دی خدمت اندر لگیا رہندا ہے۔ اللہ پاک تہاڈی جان و مال اندر برکت پیدا فرمائے۔ میں تہاڈی اکتاہٹ محسوس کر لیاں، لیکن ایک آخری میسج دینا چاہنا۔ شروع خطبے اندر میں جڑی بات کیتی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن میں بڑیاں باتاں کرنیاں سن، لیکن چونکہ آئس کریم کھا کے بندہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاندا ہے، میں آخری بات کرنا چاہنا صاحب قرآن دے حوالے نال۔ ویکھو قرآن ساریاں کتاباں نالوں اعلیٰ کتاب ہے، اے بات مندے ہو کہ کوئی نہ؟ دنیا جہان دیاں کتاباں جمع کر لیاں جان، لیکن کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، قرآن جیسی تو دور دی بات، قرآن دے کسے پارے دا کسے سورت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ چھوٹی جئی چھوٹی سورت اگر دنیا دیاں کتاباں او دے مقابلے اندر پیش کیتیاں جان، لیکن قرآن دا مقام پھر بھی اعلی ہے۔ بلکہ میں بات مکا جاواں کہ قرآن دی شان اتنی زیادہ ہے، کائنات دیاں ساریاں لائبریریاں ایک پاسے، کتاباں ایک پاسے، قرآن دا ایک نکتہ ایک پاسے، قرآن دے نکتے دا بھی بولو مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ جد قرآن اینی اعلیٰ کتاب ہے، قرآن اینی شان والی کتاب ہے، تے جس پیغمبر تے اے قرآن نازل ہویا او پیغمبر کینیاں شانہ والا، او پیغمبر کینے مقام والا، سبحان اللہ، سو ہتھ رسا سرے تے گنڈ۔ آخری بات سمجھانا چاہنا، صاحب قرآن دی شان قرآن دے حوالے نال او دے تو پہلا اماں جی عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچا کہہ دو اچھی طرح بلند آواز نال، میری تہاڈی روحانی تے ایمانی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں کسے پوچھن والے پوچھے ہے اماں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کردار، آپ نے دو ٹوک لفظ اندر جواب دیتا، کانا خلق القرآن۔ اگر اس مضمون وسیع کیتا جائے تو میرے بھائی اللہ دے نبی دے بارے اماں جی عائشہ نے جناب جڑا میسج اور پیغام دیتا ہے، جڑا پیغام میرے تیرے تک پہنچایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا بھی قرآن ہے، آپ دا بیٹھنا بھی قرآن ہے، آپ دی عبادت بھی قرآن ہے، آپ دا ریاضت بھی قرآن ہے، آپ دا جہاد بھی قرآن ہے، آپ دا رکوع بھی قرآن ہے، آپ دا سجدہ بھی قرآن ہے، آپ دا کھانا پینا بھی قرآن ہے۔ قربان جاواں اگر قرآن نو سامنے رکھ کے آقا دے حسن دی بات کیتی جائے، قرآن والضحیٰ کہندا ہے، اگر قرآن نو سامنے رکھ کے آقا دیاں زلفاں دی بات کیتی جائے، قرآن واللیل اذا سجا کہہ رہی ہے، اگر قرآن نو سامنے رکھ کے آقا دی زبان دی بات کیتی جائے تو قرآن وما ینطق عن الہوا کہہ رہی ہے، اگر آقا قرآن نو سامنے رکھ کے آقا دے دنداں دا ذکر کیتا جائے، قرآن یاسین دا میسج دے رہی ہے، اگر قرآن نو سامنے رکھ کے آقا دی صلاۃ و سلام دے ہتھاں دا ذکر کیتا جائے تو قرآن وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما دا پیغام دے رہی ہے، اگر قرآن نو سامنے رکھ کے صاحب قرآن دے سینے دا ذکر کیتا جائے، قرآن علم نشرح لک صدرک کہہ رہی ہے، اگر قرآن نو سامنے رکھ کے آقا دی کملی دا تذکرہ کیتا جائے، قرآن یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر دا پیغام دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، بات مکدی مقامہ قیامت دا دن ہوئے گا جیتے قرآن پڑھن والے دے حق اندر سفارشی کھڑا ہوئے گا، اوتے صاحب قرآن اپنی امت تے بخشان واسطے سفارشی بن کے کھڑے ہو۔ شفاعت کبریٰ دا اختیار
چونکہ میں شوگر دا مریض ہاں، میرا سا خود ساتھ نہیں دے رہا، اس واسطے میں تہانوں نال لے کے چل رہا. اللہ کرے کہ ساڈی اے معاملہ جو ہے، اے پروگرام، اے درس اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے. باقی اور کوئی غرض و غایت نہیں. اللہ پاک قبول فرما کے میری تیری معافی دا سبب تے ذریعہ بنا دے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن قیامت اللہ دی بارگاہ دے اندر قرآن آئے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن پڑھن والے دے حق اندر آ کے نا اللہ دی عدالت اندر مقدمہ دار کرائے گا. اللہ انہیں دن نہیں ویکھیا، شام نہیں ویکھیا، انہیں جناب میری تلاوت کرتا رہا، نیندہ قربان کیتیاں، آرام چھڑیا، بستر نرم گرم چھڑے، تے اللہ دے حق اندر میری سفارش قبول فرما لے. حدیث تے الفاظ نے اللہ پاک قرآن دی سفارش قبول کر کے قاری قرآن نو اپنی جنت عطا فرما دے. یہ بھی سفارش ہوئے گی، شہید بھی سفارش کرے گا، اور بھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، رب دی اجازت نال کئی سفارشی کھڑے ہون گے، لیکن انہاں سارے سفارشیاں چوں ایک سفارش نبی علیہ السلام دی سفارش ہوئے گی جنہوں شفاعت کبریٰ کیا جاندہ ہے. اللہ پاک نے دنیا اندر اپنے سونے نو تسلی دیتی، والا سوفا یعطیکا ربک فترضیٰ. میں محبوب تو دنیا اندر کہنے رب امتی رب امتی رب امتی، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں تیری زبان تے ہو کلمات نے. جا میں رب اعلان کرنا قیامت تا دن ہوئے گا تیری امت تے بارے میں تینوں راضی کر دیاں گا، اور دن قیامت ہوئے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ فرمان گے ارفع راسکا سل توتا وشفا تشفا. سونیا ہون اس مقام تو سجدے جو اٹھا لے، جیڑی دعا کریں گا، جو منگے گا میں عطا کراں گا، جیدی سفارش کریں گا میں رب بغیر حساب کتاب دے اپنی جنت تا مالک بنا دے. اللہ انہاں لوگاں اندر مینوں بھی تہانوں بھی شامل فرما دے، ساڈے والدین نو شامل فرما دے، ساڈے اساتذہ نو شامل فرما دے، ساڈے رشتہ داراں نو گھر دے فیملی ممبر اللہ پاک سب نو شامل فرما دے. جو زندہ نے انہاں نو بھی شامل فرما دے، اور جو فوت شدگان نے اللہ پاک سب نو اس قافلے دا راہی بنا دے کہ جس قافلے اندر نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سفارش قبول فرما کے اللہ پاک انہاں لوگاں نو اپنی جنت تا داخلہ عطا فرما دیں گے. جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک تہاڈا آنا، علماء کرام دا بیان کرنا، حضرت قاری صاحب دا مسلح تے کھلو کے قرآن سنانا، تہاڈا دل جمی نال قرآن سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جنیاں ماواں بہناں آئیاں نے اللہ پاک سب دیاں دلی خواہشاں پوریاں فرمائے، اور اللہ پاک مینوں تانوں انجی جتنے اتنے جمع ہویاں اور جڑے آگے واپس چلے گئے اسی کنجوسی دا اظہار نہیں کرنا، بخیلی نہیں کرنی، اسی انشاءاللہ دلو دعا کرنی ہے. جنے آئے نے، جنے بھی آئے نے، بیٹھے نے یا واپس چلے گئے نے، اللہ سب نانو اپنے نبی دی رفاقت اندر جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.